حق میں دعا کرنے کے لیے اٹھے، یہ ہاتھ اٹھے تو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے اٹھے۔ یہ ہاتھ اٹھے تو خانہ کعبہ کا بوسہ لینے کو اٹھے، حجر اسود کو چومنے کو اٹھے، یہ ہاتھ اٹھے تو سنہرے جالی کے پاس جا کر کے اٹھے۔ یہ ہاتھ ایسے کاموں میں لگائے کہ جس سے اللہ بھی خوش ہو، رسول اللہ بھی خوش ہو، تو سمجھ لو حق ادا ہو گیا، ہاتھ کا روزہ بھی ادا ہو گیا۔ اگر یہی ہاتھ غلط کاموں کے لیے اٹھے تو، کسی کو مارنے کے لیے اٹھے تو، کسی پر ظلم و ستم کرنے کے لیے اٹھے تو، کسی کی چوری کرنے کے لیے اٹھے تو، حرام کاموں کے لیے اٹھے تو، پھر یہ ہاتھ کا روزہ گیا۔ اب بتائیے، یہ بدن کے تمام اعضاء اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو پورے بدن کا روزہ ہے، اور یہ ہمارے اعضاء اگر اللہ رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تو پورے بدن کا روزہ نہیں ہوا۔ صرف ہم نے بھوکا رہا صبح سے لے کر شام تک، بس اللہ میں روزہ ہوں۔ پھر ایسے روزے کے بارے میں اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو صرف بھوکا رہا اور گناہوں سے نہیں بچا، بے حیائیوں سے نہیں بچا، نافرمانیوں سے نہیں بچا، لغزشوں سے نہیں بچا، تو ایسے آدمی کے بھوکا رہنے کی اللہ کو غرض ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کے ہمارے روزے کا محتاج ہے؟ اللہ کو ضرورت نہیں ہے ایسے بھوکے کی۔ اللہ کو ایسا بھوکا چاہیے کہ سر کے بال سے لے کر پیر میں تلوے تک بدن کا ہر حصہ بس اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ ایسے بھوکے کی اللہ کو ضرورت ہے، پھر ایسے بھوکے کو اللہ دینے والا ہے۔ تو روزہ نام ہے اپنی تمام نفسانی خواہشات کو روکے رکھنا اللہ اس کے رسول، اور ہمارے بدن کے تمام یہ پارٹ جب اللہ اس کے رسول کے کام میں لگ جائیں گے تو آپ خود تجربہ لیجئے، ایکسپیرینس لیجئے، آپ کو ایک عجیب و غریب خوشی محسوس ہوگی، آپ کو ایک عجیب و غریب تقویٰ اپنے بدن کے اندر محسوس ہوگا، اور ہوگا ہی، ضرور ہوگا۔ یہ تجربے کی بات ہے، کوئی کتابوں میں لکھی ہوئی بات نہیں ہے، تجربے کی بات ہے۔ اور تجربہ کیا کہتا ہے؟ ایکسپیرینس از دی بیسٹ ٹیچر آف لائف۔ تجربہ زندگی کا سب سے بڑا استاد ہے۔ ہم اپنے آپ کو اعمال کے ساتھ میں ڈالیں، رسم و رواج نہیں۔ رسم و رواج کی وجہ سے آج ہم بہت دور ہیں، ہمارے اندر رسم و رواج سے بھرے ہوئے ہیں، حقیقت سے ہم بہت خالی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ اکرام کی زندگی آپ دیکھیے نا، ان کے روزے آپ دیکھیے، ان کا تقویٰ آپ دیکھیے۔ لاسٹ جمعے میں نے کہا تھا، وہ صحابی تھے جن کے گڑ گڑانے پر اللہ تعالیٰ نے سہولیت دے دی کہ رات میں کھاؤ، ورنہ پہلے کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ لاسٹ جمعے میں نے بتایا، وہ عمر بن خطاب تھے جنہوں نے گڑ گڑائے، روئے، ان سے غلطی ہوئی، بیوی سے صحبت کر لی، تب جا کر کے اللہ کو رحم آیا، پھر اللہ نے وہ قانون بھی تبدیل کر دیا۔ اب افطار کے بعد سحری کا مرنے بیوی حلال ہو گئی، پہلے حلال نہیں تھی۔ ان کی زندگیاں دیکھیے، وہ صحیح معنی میں روزدار ہیں، ہم تو ایک رسم و رواج ادا کرتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے اندر تقویٰ پرہیزگاری آنا ہی چاہیے۔ لعلکم تتقون، کہ اللہ کا کلام جھوٹ کہتا ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے، میں نے تم پر روزے فرض کیے جیسے پہلے لوگوں پر فرض تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن سکو۔ اللہ کا چیلنج ہے، تم میرے اور میرے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھیں گے تو تم ضرور متقی اور پرہیزگار بنو گے۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے۔ پھر اگر روزہ رکھ کر کے کوئی متقی اور پرہیزگار نہیں بن رہا ہے تو کہ اللہ کا کلام جھوٹ کہہ رہا ہے؟ آبجیکشن شروع ہو جائے گا اس کلام پر، اس آیت پر آبجیکشن لیں گے لوگ، اور لیتے بھی ہیں۔ تم تو کہتے ہیں کہ روزہ رکھیں گے تو پرہیزگار بنیں گے، متقی بنیں گے۔ کیا ہوا؟ ہم روزہ رکھتے کچھ نہیں ہوا، ہم نہ متقی بنے نہ پرہیزگار بنے۔ پھر کیا اللہ کا کلام جھوٹ کہہ رہا ہے؟ نعوذ باللہ من ذلک۔ اللہ کا کلام جھوٹ نہیں کہہ رہا، اللہ کا کلام حق ہے، قیامت تک حق ہی رہنے والا۔ پھر ہمارے اندر وہ تبدیلی کیوں نہیں آئی؟
روزہ رکھے ہم پرہیزگار کیوں نہیں بنے؟ روزہ رکھے ہم متقی کیوں نہ بنے؟ کیوں نہیں بنے؟ روزہ رکھے ہم تندرست کیوں نہیں بنے؟ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے۔ اس کا آسان جواب ہے، جیسا اللہ اور اس کے رسول نے کہا ویسا ہم نے روزہ نہیں رکھا۔ ایک ہی جواب ہے اس کا۔